سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام فمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام کیا وہ شخص جو حجاج کرام کو پانی پلاتا ہے اور مسجد حرام کی خدمت کرتا ہے اس شخص کی طرح کیسے ہو سکتا ہے جو اللہ کی ذات پر ایمان لایا، جس نے یوم آخرت پر ایمان لایا اور اللہ کی راہ میں جہاد کیا۔ لا یستوون عند اللہ، یہ دونوں طرح کے افراد اللہ کے ہاں برابر نہیں ہیں اور اللہ ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ سورۃ التوبہ پارہ نمبر 10 آیت نمبر 19 بما ترجمہ تلاوت کی ہے۔ آیت نمبر 17-18 ان دو آیات مبارکہ کا مضمون بھی آیت نمبر 19 کے ساتھ ہے۔ کچھ تفصیلات کل کے درس میں آپ حضرات کے سامنے عرض کی تھی کہ مکہ کے مشرک بیت اللہ مسجد حرام کی خدمت کیا کرتے تھے اور حجاج کرام کو پانی پلاتے، شربت پلاتے۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ما کان للمشرکین ان یعمروا مساجد اللہ، مشرکین اس بات کے اہل نہیں ہیں کہ وہ اللہ کی مسجد کو آباد کریں، مسجد حرام کی خدمت کریں، کیونکہ بظاہر یہ اعمال بڑے ہیں۔ دیکھنے میں مسجد کی خدمت کرنا، مسجد کی صفائی کرنا، مسجد کے دیگر معاملات کو دیکھنا، فکر مند رہنا، یہ اللہ کے ہاں بڑا اجر و ثواب کا باعث ہے۔ لیکن جب ایمان اور توحید نہ ہو، اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں اولئک حبطت اعمالهم، ان لوگوں کے اعمال یہ برباد ہیں۔ سورہ ابراہیم میں اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں مثال کے ساتھ کہ مثل الذین کفروا بربهم اعمالهم کرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف، فرمایا کہ جو اللہ کی توحید کا باغی اور مشرک ہے وہ نیک اعمال جتنے بھی کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں ان کے نیک اعمال کی حیثیت راکھ کی طرح ہے۔ اشتدت بہ الريح فی یوم عاصف، ایک بڑی آندھی اور طوفان آئے تو اس راکھ کو اڑا کر لے جائے۔ بظاہر حجاج کرام کی خدمت کرنا، ستو کا شربت بنا کر پلانا، حالانکہ اس زمانے میں مکہ میں پانی کی قلت تھی، ایک زمزم کا کنواں تھا، 2-4 چشمے اور تھے، اور مکہ میں داخل ہونے کے لیے اس زمانے میں 11 راستے تھے، اور ان 11 راستوں پر ان لوگوں نے بڑی بڑی سبیلیں لگائی ہوئی تھی شربت کی، اور جہاں پانی کی قلت ہو وہاں پانی کی کتنی اہمیت ہوتی ہے، اور دور دراز سے پانی یہ لاتے اٹھا کر اور وہاں ان سبیلوں پر جو برتن رکھے ہوتے ان میں ڈالتے، تو بظاہر کتنا نیکی کا کام ہے۔
دیکھنے میں تو ایک بڑا ڈھیر ہے نیکی کا، لیکن حقیقت میں اللہ فرماتے ہیں کہ جس طرح راکھ کا دیکھنے میں ایک بڑا ڈھیر تمہیں نظر آتا ہے، لیکن وزن اس کا کوئی نہیں ہوتا ہے۔ جس وقت ہوا اور آندھی طوفان آتا ہے نا، اس راکھ کو بہا کر لے جاتا ہے، اڑا دیتا ہے، فضا میں بالکل کیا کر دیتا ہے، ختم کر دیتا ہے۔ تو یہ مثال اللہ نے قرآن میں ان مشرکین کے اعمال کی دی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں جب تک عقیدہ توحید پر بندہ کار بند نہیں ہے، تب تک عمل کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اللہ کے ہاں وہ عمل مقبول نہیں ہے، مردود ہے۔ فرمایا اولئک حبطت اعمالہم، یہ مسجد کی خدمت کرنا، مسجد کی صفائی کرنا، حجاج کرام کے ساتھ کیا کرنا، اچھا سلوک کرنا، اور ان کو شربت پلانا، ان کو کھانا کھلانا، دیگر ضروریات کے کام کرنا، فرمایا یہ سارے کے سارے اعمال برباد ہیں۔ وَفِي النَّارِ هُمْ خَالِدُونَ، اور یہ مشرک ہمیشہ جہنم میں رہیں گے، آگ میں رہیں گے، کبھی بھی باہر نہیں آئیں گے۔ آپ اندازہ لگائیں کافر اور مشرک جو اللہ کی ذات اور صفات میں مخلوق کو شریک کرتا ہے، کہتا ہے کہ اللہ بھی کرتا ہے اور یہ بھی کرتے ہیں، سمجھ آ گئی؟ کرنے دھرنے والی ذات تنہا اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے۔ آپ نے قرآن جہاں تک سنا ہے، امید ہے کہ انشاءاللہ آپ کو بہت ساری باتیں سمجھ آ بھی گئی ہوں گی۔ قرآن بالکل 2 دونے 4 واضح کرتا ہے۔ 2 دونے 4 میں فرق آ سکتا ہے، لیکن قرآن جو عقائد اور جو دلائل بیان کرتا ہے ان میں ذرا برابر بھی فرق نہیں ہے۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ جو مشرک ہے یہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا، کبھی بھی باہر نہیں آئے گا۔ اور میں نے آپ کو ایک حدیث 12 سنائی ہے صحیح بخاری کی، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل قیامت کے دن ہر بندے کا اعمال نامہ اور رجسٹر کی ایک لمبی فہرست اور کتاب ان کے سامنے کھول دی جائے گی، لیکن ایک بندہ ایسے ہوگا اس کے پاس کوئی نیک عمل نہیں ہوگا، لیکن ایک پرزہ لایا جائے گا جس میں لا الہ الا اللہ، یہ اللہ کی توحید کا اقرار موجود ہوگا، اور وہ پرزہ جس وقت ترازو کے پلڑے میں رکھا جائے گا، فرمایا کہ وہ وزنی ہو جائے گا، تو اندازہ اس حدیث سے یہ لگائیں کہ لا الہ الا اللہ اپنے تقاضوں کے ساتھ اگر بندہ اس کو نبھا لے، دنیا میں بھی کامیاب ہے اور آخرت میں بھی کامیاب ہے۔ اگر بندہ گناہ کرتا ہے، معافی مانگ لے، اللہ معاف کر دیتا ہے۔ شرک ہو جائے، معافی مانگے، اللہ معاف کر دیتا ہے۔ لیکن بغیر توبہ کے جو بندہ اس دنیا سے چلا گیا اور شرک کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ اٹل فیصلہ ہے کہ یہ ہمیشہ کیا ہے، جہنم میں جلے گا، حتیٰ یلج الجمل فی سم الخیاط، جس طرح اونٹ سوئی کے ناکے سے گزر نہیں سکتا، اسی طریقے سے مشرک جہنم سے باہر نہیں آ سکتا۔ تو اس لیے اگر بندہ گناہ کرتا ہے نا، شرک نہیں کرتا، کفر نہیں کرتا، تو تھوڑی بہت جو چترول ہوگی نا، جاگ اس کے لیے جائے گا جہنم میں، لیکن ایک نہ ایک دن واپس ضرور آئے گا۔ اور میں نے آپ کو یہ صحیح مسلم اور صحیح بخاری کے بارے سے شاید پہلے بھی حدیث سنائی ہے 12، کہ جنت میں جس وقت جنتی چلے جائیں گے اور جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے، اور ادھر جو ہے نا ابو جہل اینڈ کمپنی، یہ پوری پارٹی موجود ہوگی جہنم میں، ظاہر بات ہے یہ تو لیڈ کر رہے ہوں گے، تو یہ دیکھیں گے کہ کچھ مسلمان لا الہ الا اللہ کی صدا بلند کرنے والے بھی ہمارے ساتھ ہیں، جہنم میں جل رہے ہیں، کہیں گے یار ہم تو ویسے بھی مشرک تھے اور مشرکین کو لیڈ کرنے والے تھے، تم تو اپنے آپ کو بڑے موحد کہتے تھے، توحیدی کہتے تھے، تم ادھر کیا کر رہے ہو؟ یہ ان کا مذاق اڑائیں گے، چڑھائیں گے ان کو۔ اور یہ میں آپ کو حدیث بخاری اور مسلم کی سنا رہا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو غیرت آئے گی اور فرشتے کو حکم دیا جائے گا کہ جاؤ جہنم کی فلاں تہ پر میرے ایسے بندے موجود ہیں جو اعمال بد کی وجہ سے جہنم میں گئے ہیں، لیکن وہ موحد اور توحیدی ہیں، اور وہاں سے جا کر فرشتے ان کو نکال کر سیدھا کیا ہے جنت میں لائیں گے،
لیکن ظاہر بات ہے آگ سے جھلسے ہوئے ان کے جسم ہوں گے اور باڈی پر نشانات موجود ہوں گے۔ جب جنت میں وہ آئیں گے نا یہ جماعت اہل توحید کی جو بدعمالیوں کی وجہ سے جہنم میں گئی اور وہاں لوگوں نے تانے مارے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو نکالے گا، اور جس وقت یہ جنت میں آئیں گے اہل جنت کہیں گے یار یہ تو جہنم سے ہو گیا ہے، ظاہر نشان لگا ہوا تھا۔ پھر یہ بارگاہ الہی میں عرض کریں گے یا اللہ تو نے ہم پر یہ کرم کیا کہ جہنم سے نکال کر جنت میں بھیجا، یا اللہ یہ جہنم کے آثار اور علامات نشانیاں بھی ختم کر دی۔ یا اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ توحید کی برکت سے یہ اعلان کرے گا، حکم دے گا کہ جنت کے اندر فلاں نہر ہے، اس نہر میں غوطہ لگاؤ، نہاؤ، تمہارا جسم بالکل صاف ہو جائے گا، کسی کو نہیں پتا ہوگا یہ جہنم میں گئے یا نہیں۔ تو یہ توحید کی برکت ہے۔ ایک نہ ایک دن بندہ جہنم سے نکل کر جنت میں آ جائے گا، لیکن توحید میں ڈنڈی ماری نا پھر واپسی ناممکن ہے۔ یہی قرآن کہہ رہا ہے وَفِي النَّارِ هُمْ خَالِدُونَ، یہ ہمیشہ آگ میں رہیں گے۔ اِنَّمَا يَأْمُرُ مَسَاجِدَ اللَّهِ، فرمایا پختہ بات ہے کہ مساجد کو آباد کرنے کا حق کن لوگوں کا ہے؟ فرمایا من آمن باللہ، جو اللہ کی ذات پر ایمان رکھتے ہیں، والیوم الآخر، آخرت میں جزا اور سزا کو مانتے ہیں، ایمان رکھتے ہیں، وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ، نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهَ، اللہ کے ماں سوا کسی سے نہیں ڈرتے۔ ہر جب بندے کا ایمان یقین ہو نا کہ رزق کا مالک بھی اللہ ہے، سانسوں کا مالک بھی اللہ ہے، عزت اور ذلت یہ بھی سب اللہ کے ہاتھ میں ہے، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، ایمان اور یقین اگر پختہ ہوگا نا اللہ کی ذات سے ہم امیدیں وابستہ رکھتے ہیں۔ یقین رکھو اللہ ہر کچھ کرنے والا ہے۔ جب ہمارا یقین کامل ہوگا اللہ تبارک و تعالی ہمیں سب کچھ عطا کرے۔ عزتیں ذلتیں یہ اللہ کے ہاتھ میں ہیں، بندوں کے ہاتھ میں نہیں ہے، کسی کے پاس نہیں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کائنات کے سارے مل کر اگر میرے بندے کو ذلیل کرنا چاہیں اور میں نہ ذلیل کروں تو کوئی نہیں کر سکتا ہے۔ اگر کائنات کے سارے مل کر عزت دینا چاہیں، اگر میں عزت اگر نہ دینا چاہوں تو اس کو کوئی کخ بھی نہیں دے سکتا ہے۔ تو ہمارا تو یہ ایمان ہی بڑا کمزور ہے، ہم ایک دوسرے کی طرف دیکھتے ہیں یہ ہوگا تو وہ ہوگا، ہمارے یہ ہو جائے گا، وہ کچھ بھی نہیں۔ اس لیے جب ہمارا اللہ کی ذات پر ایمان کامل ہوگا اللہ سب کچھ کرے گا۔ فرمایا وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهَ، اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں ڈرنا، فَعَسَىٰ أُولَٰئِكَ أَن يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ، اور یہی لوگ کیا ہیں ہدایت یافتہ ہیں۔ فرمایا جعلتم سقایۃ الحاج، فرمایا کہ یہ لوگ جو حجاج کرام کو پانی پلاتے ہیں، شربت پلاتے ہیں اور مسجد حرام کی خدمت کرتے ہیں، فرمایا یہ برابر نہیں ہو سکتے ان لوگوں کے جو اللہ کی ذات پر ایمان رکھتے ہیں، آخرت پر ایمان رکھتے ہیں اور اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں، تلوار کا جہاد بھی اور نفس کا جہاد بھی۔ انسان اپنے نفس کو مارے یہ بھی بہت بڑا جہاد ہے، اس کو اللہ نے جہاد اکبر قرار دیا ہے۔ خواہشات کو کنٹرول میں رکھا جائے، اللہ کی اطاعت پر فرما برداری میں ان خواہشات کو قربان کیا جائے، یہ بھی بڑا جہاد ہے۔ فرمایا جہاد کرے، لا یستوون عند اللہ، اللہ کے ہاں یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ ایک مشرک جس طرح ابو جہل پارٹی کیا کر رہے تھے، حجاج کرام کی خدمت کر رہے تھے اور ساتھ ساتھ مسجد کی خدمت کر، فرمایا یہ ایمان والوں کے برابر بالکل نہیں ہو سکتے، ان کا بڑا لیول ہے۔ فرمایا واللہ لا یہدی القوم الظالمین، کہ یہ لوگ جو نیک عمل کرتے ہیں لیکن ایمان اور توحید سے کیا ہے خالی ہے، فرمایا اللہ ایسی قوم کو کبھی بھی ہدایت نہیں دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی